بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آدھے شعبان کی رات ہو، یعنی 14 اور 15 شعبان کے درمیانی رات، تو شب بیداری کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کو عافیت دوں، کیا کوئی ایسا ہے۔ یعنی رات بھر رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو بہت سی احادیث اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات یا لیلۃ البراءہ یا نصف شعبان، اس میں مغفرت اور رحمت کی رات ہے اور اس کو نیک اعمال سے مزین کرنا چاہیے۔ تو مرد یہ اس رات کی تمام نمازیں خاص اہتمام کے ساتھ، یعنی مغرب اور عشاء اور اگلے دن کی فجر، مسجد میں باجماعت پڑھیں۔ خواتین اپنے گھروں میں اول وقت پر نماز پڑھیں اور اس رات میں تہجد کا اہتمام کریں۔ کسی کی قضائے عمری باقی ہو تو وہ نمازیں پہلے دہرائیں، اور مزید صحت طاقت ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، جس سے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہونے کی توقع ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیح اور اذکار اور درود شریف اور دعا۔ پہلے قرآن پاک کی عربی میں جو دعائیں ہیں، ربنا کی دعائیں، پھر احادیث شریفہ اور دعاؤں کی کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں، مناجات مقبول، حزب الاعظم، حصن الحسین، وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اپنی زبان میں اپنی حاجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں۔ اپنی زبان میں دعا مانگنے سے خشوع زیادہ ہوتا ہے، اور دنیا کی حاجتیں بھی مانگنا دعا میں بطور عبادت کے لکھا جاتا ہے۔ تو دنیا کے جو مسائل ہیں، صحت اور سلامتی، امن اور سکون اور خوشی اور رزق اور دشمنوں سے حفاظت، اور اس کے ساتھ صحیح دین سیکھنا سکھانا، ہدایت، تقوی، حیا، اخلاص، توکل، رضا بالقضاء، تزکیۃ النفس، دین کی محنت، دعوت و تبلیغ، علم دین سیکھنا سکھانا، قرآن پاک کا حفظ، تو اچھے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور اس کے اسباب اور وسائل اور سلیقہ اور طریقہ اور اس پر استقامت مانگیں، اور تمام منکرات اور بدعات اور غیر سنت طریقے چھوڑ دیں۔ اپنے رہن سہن میں، لباس میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں غیر سنت طریقے، غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور مکمل 100% سنتیں اپنی زندگی میں لائیں۔ زندگی کا طریقہ بدلیں، کسی شیخ کامل کی نگرانی میں دین سیکھیں، نظام الاوقات بنائیں اور دین کے اور جنت کے راستے میں صراط مستقیم میں ترقی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان اور رمضان اور ذی الحجہ اور ان مقدس راتوں کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔